العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، سن لو بلا شبہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں ہی وہ حیران پھرتے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، تو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا، فائدہ نہ دیا. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے. منافقین کا ذکر جاری ہے اور ان کی جو عادات ہیں یا برائیاں ہیں ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے تھے، تو الناس سے مراد یہاں بالاتفاق صحابہ کرام. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ ایمان کو قبول کیا اور ایک طرف ہو کر رہ گئے. جو بات اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے، صحابہ کرام اس کو قبول کر لیتے. اپنی جان کی، اپنی کنبے قبیلے کی، عادات کی، رسم و رواج کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کرتے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے بنو آدم کے دلوں کو دیکھا جو سب سے زیادہ پاکیزہ دل تھے. اللہ رب العزت نے ان تمام کو انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت بنا دیا. اور ان کے بعد وہ ہستیاں کہ جن کے قلوب دل بالکل پاک صاف تھے، اللہ رب العزت نے صحابیت کے شرف کے ساتھ ان کو مشرف فرمایا. تو یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. تو ان کا ایمان سبحان اللہ وہ قابل دید تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایمان کی رمق کس قدر زیادہ تھی. یہ ایک الگ موضوع ہے جس کو بیان کرنا چاہیے. علی کل حال جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. العیاذ باللہ ثم استغفر اللہ. یہ لوگ ظاہری مال و دولت، ریل پیل، اس کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے زیادہ تر وہ تھے جو غریب تھے، نادار تھے اور بہت زیادہ کوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا. تو ایسے لوگ جن کے پاس کوئی پیسہ ہوتا تھا وہ غریب لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بے وقوف ہیں. تو اسی طرح گویا ان کے ہاں معیار جو ہے وہ پیسہ تھا، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان. تو ہمارے لیے بعد والوں کے لیے صحابہ کرام کا ایمان وہ معیار ہے، وہ کسوٹی ہے. جس کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہے وہ آدمی ہدایت پر ہے، اور جس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان نہیں تو اسے اپنے ایمان کی اور اسلام کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ بہت بڑی گستاخی. اعلیٰ صحابہ کرام کے بارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین واضح ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے کچھ نہ کہو، میرے صحابہ کا جب تذکرہ کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ،
بے شمار اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، لیکن یہ اس کی خلاف ورزی کرتے. ایک تو ایمان ویسے لانے سے کتراتے، اور دوسرا صحابہ کرام پہ بھی تبرہ کر دیتے کہ وہ تو نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا بے وقوف وہ نہیں بلکہ بے وقوف تم ہو، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں. یعنی انسان ایک وہ ہے جو بے وقوفی برت رہا ہو، اسے پتہ ہے کہ میں بے وقوفی کر رہا ہوں، کل کلا کہیں جا کر وہ توبہ کر لے گا. لیکن وہ انسان کے جو اپنی بے وقوفی کو عین اصلاح کا نام دیتا ہے، عین شعور کا، عقل مندی کا نام دیتا ہے، ایسا انسان پہ ہدایت سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ دور رہتا ہے. جیسا ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو آج بھی کئی مسلمان آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، وہ اولیاء کا جو شرک ہے وہ کرتے ہیں، ولیوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. آپ بات کر کے دیکھ لیں، کہتے ہیں یہ تو اولیاء کا ادب ہے. اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں بدعات کا رستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، آپ انہیں منع کر کے دیکھ لیں، آگے سے کیا کہیں گے، نہیں نہیں آپ ایسی بات کر رہے ہو، اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. کفار کے ساتھ دوستیاں رکھیں گے، حالانکہ قرآن میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، تو آپ بات کر کے دیکھ لیں، کیا کہیں گے، نہیں جی یہ تو حالات کا تقاضا ہے، جی کیا کریں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں. مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس کو کیا نام دیا، خاندانی منصوبہ بندی کا نام دے دیا. بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اسے عام کیا جا رہا ہے. اور آپ بات کر کے دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں، یہ جو خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے جی، اور تو کچھ نہیں ہے، خواتین کو حقوق ملنے چاہیے. تو یعنی بے شمار وہ چیزیں جو آج کل ہمارے دور کے اندر بھی موجود ہیں. مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے لیکن غلط رستے پر وہ چل نکلے ہیں. آپ اصلاح کر کے دیکھیں ان کی، وہ آگے سے آپ کی اصلاح کریں. کیوں؟ وہ اپنے معاملات کو اصل سمجھتے ہیں، اور دین کو، کتاب و سنت کو وہ ثانوی حیثیت دیکھتے ہیں، اپنی عقل کو مقدم کر کے اس کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا بے وقوفی یہ تمہارے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ جب ملتے، یہ جو لفظ ہے وَإِذَا لَقُوا، جب ملتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اہل اسلام کے ساتھ وہ گلتے ملتے نہیں تھے، بلکہ منافقین ہر وقت وہ یہود و نصارہ جو ہیں کفار، ان کی گود میں بیٹھے رہتے تھے. اہل اسلام سے، صحابہ کرام سے سر راہ کو چلتے چلتے ملاقات ہوگی تو ہو گئی، لیکن جب ملتے ہو کیا کہتے، آمنا، ہم ایمان لائے. اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، آمنا کا لفظ، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ، یہود کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ملتے تو کیا کہتے، انا معکم. انا جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ ہم تمہارے ساتھ. یعنی مسلمانوں کو ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ، لیکن جب کافروں سے ملتے، اپنے شیطانوں سے ملتے تو کیا کہتے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ. یہ دوغلا پن ہے. اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کر ملتے تو انہیں یقین دلاتے کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ویسے مذاق اڑا رہے. اب یہ جو مذاق والا معاملہ ہے، دین کے ساتھ استہزاء، دین کے ساتھ مذاق، اللہ کے ساتھ مذاق، اہل ایمان کے ساتھ مذاق، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اس کا جو مقابلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر مذاق اڑاتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ مذاق اڑائے تو اس انسان کا کیا رہے گا. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ اب مذاق کرتے ہیں، اور انہیں ان کی طغیان میں، ان کی سرکشی میں ہم مدہوش رکھتے ہیں. یہ طغیان کیا ہوتا ہے؟ طغیان ہوتا ہے کہ کسی چیز میں گھس جانا، اندر تک داخل ہو جانا. تو یہ جو گمراہی والے لوگ ہیں، اہل کفر اور ضلالت اور گمراہی، یہ اس کے اندر اس قدر دھنس چکے ہیں، ناپاکی نے اس قدر ان کو گھیر لیا ہوا ہے کہ اب وہ اس صورتحال سے نکلنے والے نہیں. ایک ہوتا ہے عام گناہ، بندہ توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، لیکن اس حد تک پہنچ جانا کہ دین کا استہزاء، دین کا مذاق، صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے ایمان کے لیے معیار کہا، ان پر تبرہ کرنا، تو یہ اس حد تک کفر ہے کہ جو انسان کو طغیان میں، سرکشی میں بہت زیادہ نیچے کی حد تک انسان کو لے جاتا ہے، اور وہاں سے پھر انسان کی جو واپسی ہے بہرحال وہ مشکل ہو جاتی. تو اللہ رب العزت جو ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما. اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا ہے؟ اللہ فوراً ان پر عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ ان کو اور زندگی دیتے ہیں. اب ایک طرف ایک کافر ہے جس کی 50 سالہ زندگی ہے، اس کے 50 سال کے گناہ ہیں. ایک وہ آدمی ہے جس کی 70 سال عمر ہے، کافر ہے، اور اس کے 70 سال کے گناہ ہیں.
تو آپ اندازہ کریں کہ جہنم میں جو سزا ہے سخت وہ کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے جس کی عمر زیادہ رہی، جس کے گناہ پاپ زیادہ رہے۔ یہی معاملہ منافقین کے، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ چلو اور کرو، پھر اور کرو اور کرو، اور کل قیامت کے دن ایک مذاق کی اور صورت بھی ہوگی۔ وہ صورت کیا ہوگی؟ اہل ایمان سے کافر لوگ، منافق لوگ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ذرا، یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا ہے ہمیں بھی یہ نور دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا ذرا پیچھے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو۔ جب وہ پیچھے جائیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، درمیان میں ایک باڑ کر دی جائے گی، ایک طرف رحمت ہے دوسری طرف عذاب، یعنی وہ واپس آنا بھی چاہیں گے تو آگے سے دیوار ہو جائے گی۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہے جو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا، اور کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیش جہنم، اور وہ بھی نیچے والا جو گڑھا ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا مذاق ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے منافقین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات۔ تو یہ چند چیزیں ہیں منافقین کے حوالے سے، کچھ اور مثالوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ نے چاہے انشاءاللہ ہم پھر وہ آیات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔